والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بروا آباءكم تبروا أبناءكم وإفوا النساء الناس تإفوا نساءكم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الوالد وسط أبواب الجنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وسلم علیک وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین حاجی غلام رسول مرحوم کی بخشش فرمائے. اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اللہ مرحوم کی اولاد کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے. میں انشاءاللہ مجھے 15 منٹ کا حکم ملا ہے. کوشش کروں گا کہ 15 منٹ ہی 15 منٹ ہوں، ورنہ آج کوئی نہیں دیکھتا ٹائم. ٹھیک ہے نا، ٹائم کی بڑی اہمیت ہے. میرے کچھ مہمان آ گئے تھے اس لیے میں کچھ 5-10 منٹ لیٹ ہوا، اس کی معذرت. ہمیں ٹائم کی قدر کرنی چاہیے. یہ میرا خود اپنا مزاج ایسے الحمدللہ. تو توجہ کے ساتھ چند باتیں سماعت فرمائیں. اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا عظیم رشتہ ماں باپ کا ہے. یہ ایسا عظیم رشتہ ہے جس کا اخلاق، جس کی محبتیں، جس کی محبت میں قابل رشک اخلاص ہے، وہ ماں باپ کی محبت ہے. پھر ماں باپ دونوں عظیم ہیں. باپ گھر کا سربراہ ہے، اسے جو کچھ بھی کرنا پڑے وہ اپنا حق ادا کرتا ہے. کڑکتی دھوپ میں کھڑا ہے تو باپ اس کو محسوس نہیں ہو رہا. باپ کا بازو کٹا ہوا ہے تو پھر بھی بازار میں اولاد کے لیے کام کر رہا ہے. بارش ہو رہی ہے تو باپ پھر بھی اپنے بچوں کے لیے نکلا ہوا ہے. کبھی آپ غور کریں، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. میرے حبیب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں. اگر اللہ ہمیں دولت دے، صحابہ پوچھ رہے ہیں. دیکھیں قرآن میں 12 سے 13 مقام پہ لفظ آیا یسألونک. میرے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں. مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں صحابہ نے حضور سے سوال کیا ہے، لیکن یہ اتنا بڑے عظیم سوال تھے کہ جواب میرے نبی نے نہیں دیا، اللہ نے خود جواب دیا ہے. تو ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے، حضور آپ سے پوچھتے ہیں اللہ ہمیں دولت دے تو ہم دولت کہاں کہاں کس کس کو دیں؟ تو اللہ فرماتا ہے کل ما انفقتم من خیر فللوالدین. اللہ جو تمہیں دے تم خرچ کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے والدین پہ خرچ کرو، اپنے والدین پہ خرچ کرو. ذرا آپ غور فرمائیں. میری کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ بہت ساری آنکھیں نم ہوتی ہیں. ذرا آپ تھوڑا سا غور فرمائیں.
باپ کی عمر 70 برس کی ہے، ماں بڑھاپے میں ہے، بھی آج کیا بنانا ہے، آج کیا موڈ ہے؟ بوڑھی ماں بھی کہتی ہے جو بچے چاہتے ہیں وہی بنا لیتے ہیں۔ باپ سے پوچھو، باپ بھی یہ کہتا ہے جو بچوں کا موڈ ہو، جی چاہتا ہو وہی بنا لے۔ ارے 70 برس ہو گئے، 60 برس ہو گئے، 80 برس ہو گئے، ماں باپ اولاد کے متعلق کہہ رہے ہیں جو ان کا موڈ بنتا ہے وہی بنا لیتے ہیں۔ جوانوں، کبھی تم نے بھی پوچھا ہے ماں تیرا کیا موڈ ہے؟ جوانوں، تم نے بھی پوچھا ہے اس عمر میں؟ باپ کی کمر جھک گئی، 80 برس کا ہو گیا، کبھی تم نے بھی پوچھا ہے ابا جی اب تمہارا کیا جی کرتا ہے وہی بنا لیتے ہیں؟ ذرا سوچیں، ذرا غور کریں۔ ساری زندگی ماں باپ کہیں کہتے رہے، کبھی ہم نے بھی پوچھا ہے ماں آج کیا جی کرتا ہے، آج وہی بنا دے جو تمہارا جی کرتا ہو۔ ابا جی جیسے آپ کہیں گے ویسے بنا لیتے ہیں۔ ہر بندہ اپنی زندگی پہ غور کرے، خواہ وہ جوان ہے خواہ وہ بوڑھے ہیں، سوچیں، ذرا غور کریں۔ میرے عزیزان گرامی، اس لیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا، ماں باپ سے محبت۔ مکہ کے لوگ بڑے سخت دل تھے، ان کے مزاج میں نرمی نہیں تھی، ان کے اخلاق اچھے نہیں تھے۔ میں مکہ مکرمہ کا معاشرہ پیش کر رہا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ شرم و حیا ان میں نہیں تھی، اخلاق ان کے اچھے نہیں تھے، گالی دینا ان کا وتیرہ تھا۔ ستیلی ماں، باپ کی دوسری بیوی جو ماں بنتی ہے، اور جب باپ فوت ہو جاتا تو ماں کو بازار میں، اقاضہ بازار کی منڈی میں بیچ کر بیٹے پیسے تقسیم کر لیتے۔ یہ حالات تھے۔ بیٹی پیدا ہوتی تو زندہ درگور کر لی جاتی تھی۔ دن کو ننگے بدن لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے معاذ اللہ، اور رات کے اندھیرے میں عورتیں ننگے بدن طواف کرتی۔ شرم و حیا تو تھا ہی نہیں، اخلاق تھا ہی نہیں، کردار کوئی نہیں تھا۔ سوچئے ذرا، برائی کے لیے جھنڈے گڑے ہوئے تھے، اس گھر میں برائی ہوتی ہے، ادھر ہوتی ہے، ادھر ہوتی ہے۔ آپ ذرا سوچیں، یہ معاشرہ کبھی بدلنے والا تھا؟ نہیں، کسی کے وہم و گماں میں بھی نہیں تھا۔ میرے اللہ نے پھر کرم نوازی فرمائی، ایک ہستی کو بھیجا اور اس شان سے بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت والدین، عظمت والدین۔ اس ہستی کو بھیجا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی ہوتا ہے، لیکن تمام کائنات کے لیے اللہ نے حضور کو ہادی بنا کے بھیجا ہے، اور تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ میرے نبی نے آ کے بتلایا ماں کی یہ شان ہے اور باپ کا یہ مقام ہے۔ حضور نے زبان نبوت سے فرمایا، قرآن میں نہیں ہے، حضور نے فرمایا الوالدو وسط ابواب الجنہ، جو جنت کے درمیان والا بڑا دروازہ ہے، باپ اس کا مقام ہے، اور ماں کس مقام پہ ہے؟ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جو جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، ملے گی ماں کے قدموں کے نیچے، ماں کے قدموں کے نیچے سے ملے گی۔ میرے بھائیوں، ذرا آپ غور فرمائیں، ماں باپ کا احترام جو اسلام میں ہے کسی مذہب میں نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کریں میرے عزیزان گرامی، ماں باپ یہ غور کر لیں، صرف یہ نہیں کہ جب تک زندہ ہے تعلق ہے، ماں باپ فوت ہو جائیں پھر بھی تعلق ختم نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا من زار قبر ابویہ او احداہما غفر لہ وکتب برا، جو اولاد ماں باپ دونوں یا ایک کے فوت ہو جانے کے بعد قبر کی جا کے زیارت کرتی ہے، فرمایا زارا، کیا فرمایا؟ پڑھے لکھے لوگ ذرا ذوق حاصل کریں توجہ کے ساتھ، فرمایا جا کے زیارت کرے۔ ایک ہے دیکھنا، ایک ہے حاضری دینا۔ حضور فرمایا جا کے زیارت کرے، اور حضور نے اپنے متعلق کیا فرمایا؟ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ عموماً آپ سنتے ہیں کبھی کبھار فلاں مسجد میں حضور کے بال مبارک کی زیارت کرائی جا رہی ہے،
چھوٹے بڑے مرد عورتیں دوڑے جا رہے ہیں. کیوں؟ دیکھنا اور طریقے سے ہوتا ہے اور زیارت اور طریقے سے ہوتی ہے. دیکھنے میں غصہ بھی ہوتا ہے، محبت بھی ہوتی ہے، دیکھنا جائز بھی ہوتا ہے اور دیکھنا ناجائز بھی ہوتا ہے. دیکھنے میں محبت بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات دیکھنے میں خواہش بھی ہوتی ہے. ماں باپ کے چہرے کو اور طریقے سے دیکھتے ہیں، بیوی کے چہرے کو اور طریقے سے دیکھتے ہیں. ہے دیکھنا، لیکن دیکھنے میں فرق ہے. دوست کو اور نظر سے دیکھتے ہیں، دشمن کو اور نظر سے دیکھتے ہیں. دیکھنے میں بڑا فرق ہے. لیکن زیارت میں کیا ہے؟ زیارت میں محبت بھی ہوتی ہے، ادب بھی ہوتا ہے اور عشق بھی ہوتا ہے. تو کیا فرمایا؟ اپنے ماں باپ کی قبر پہ جاؤ تو پوری محبت سے جاؤ، پوری محبت سے جاؤ، پورے جذبے سے جاؤ. جس طرح بیٹا اپنی زندگی میں اپنی ماں باپ کو ملنے جاتا تھا، بڑے جذبے سے جاتا تھا. میں اپنی ماں کو ملنے جا رہا ہوں، اپنے باپ کو ملنے جا رہا ہوں. قبر پر اس ارادے سے جاؤ، نیت سے جاؤ، میں اپنی ماں کو ملنے جا رہا ہوں، میں اپنے باپ کو ملنے جا رہا ہوں. آپ یقین جانیں کہ آپ زندگی میں تسکین محسوس کریں گے، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہوں گے. میں اپنی ماں کو ملنے آ گیا، میں اپنے باپ کو ملنے آ گیا. اسلام ہمارا تعلق نہیں توڑتا. تبھی تو میرے نبی نے فرمایا، جس نبی نے پہلے فرمایا تھا، نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا. الا فزوروہا، اب جایا کرو، زیارت کیا کرو. اور یہاں پر حضور نے کیا فرمایا؟ من زار قبر ابویہ او احداہما غفر لہ وکتب برا. جو اولاد ماں باپ قبر جا کے زیارت کرتی ہے، اللہ دو کام فرماتا ہے. جانے والے بیٹے کے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور نیک بھی لکھ دیتا ہے. ماں باپ کو راضی کرنے کا طریقہ ایک یہی ہے. ادب یاد رکھنا. میں کہتا ہوں میرے پیر کا ادب بعد میں ہے، میرے ہر عزیز کا ادب بعد میں ہے. جوانوں ذرا غور سے سنو، ماں باپ کا ادب پہلے ہے. اللہ اس کے رسول کے بعد بڑا محترم رشتہ ماں باپ کا ہے. اپنے ایک صاحب تھے، وہ پیر صاحب کے پاس چلے گئے. پیر صاحب سے لوگ دعا کروا رہے تھے. وہ کہنے لگے، پیر صاحب میرے تو پیر ایسے ہیں، جب مجھے مشکل آتی ہے تو میں ان سے دعا کراتا ہوں، اللہ میری مشکل جلدی حل کر دیتا ہے. پیر صاحب نے بٹھا لیا، سب کو فارغ کرنے کے بعد بتایا وہ کون پیر صاحب ہیں. تو کہتے ہیں جب دعا کرتے ہیں اللہ میرا مسئلہ حل کر دیتا ہے. کہا میرے نبی نے فرمایا وہ میرے ماں باپ ہیں، وہ میرے ماں باپ ہیں. اور ماں سے محبت. دیکھیں میں نے پچھلی دفعہ تھوڑی سی بات کی تھی، الحمدللہ والدہ صاحبہ فوت ہو گئی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. وہ گاؤں میں تھی، میں فیصل آباد سے فون کرتا تو اکثر میں یہاں پہ کھڑے ہو کے فون کرتا تھا. ایسا نہ کرو. ماں باپ چارپائی پہ فراش ہے اور آپ لگے ہوئے موبائل پہ. کیا فائدہ ہوا ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے کا؟ کتنے والدین ان کی بول چال بند ہوتی ہے. بیٹا قریب بیٹھ کے ادھر توجہ نہیں، یہ قیمتی نگاہیں ڈال لو پھر نہیں موقع ملے گا. اگر اس ٹائم تصویر بنا کے البم میں سجا کے رکھ لی، تیری یاد آئی ماں جانے کے بعد تو کیا ہوا؟ زندگی میں تو ماں باپ کے قریب بیٹھ کے دیکھنا بھی نصیب نہیں ہو رہا تھا. وہ تو ساری ترجیحات موبائل تھی. میرے جوانوں ذرا آپ غور کرو، اپنے ماں باپ سے کیوں دور ہیں؟ خدا کی قسم آپ ہزار کیا لاکھ دوست بنائیں، لیکن کوئی بندہ دوست ہو سکتا ہے لیکن باپ کی جگہ نہیں آ سکتا. باپ ایک ہے. آپ 1,00,000 خواتین کو خالہ بنا لیں، پھوپھی بنا لیں، تائی بنا لیں، لیکن دنیا میں ماں ایک ہے. نہ دوسری ماں ہو سکتی ہے، نہ دوسرا باپ ہو سکتا ہے. دیکھیں قرآن مجید آپ پڑھیں جس سے ہم دور ہو گئے ہیں. کتنا بڑا المیہ ہے، قرآن سے ہم دور ہو گئے.
قرآن مجید میں تمام امت کے حقوق ہیں، انبیاء کرام کے، رسولان اعظام کے، صالحین کے۔ آج غور سے سن لو، تیسری مرتبہ میں بھی تفسیر ترجمہ پڑھا رہا ہوں الحمدللہ۔ پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ اللہ نے ماں باپ کے حقوق بیان کیے ہیں۔ بات کیسے کرنی ہے، لہجہ کیسے ہونا چاہیے، انداز کیسے ہونا چاہیے، دعا کیسے کرنی ہے، کھانا کیسے پیش کرنا ہے، خدمت کیسے کرنی ہے، یہ تمام چیزیں پوری تفصیل کے ساتھ اگر ہیں تو میرے بھائیوں ماں باپ کے لیے ہے، ماں باپ کے لیے ہے، ماں باپ کے لیے ہے۔ آخری بات اور ختم کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، یہ دعا کرتے ہیں نا، دعا کے متعلق ایک حدیث ختم۔ حضور نے فرمایا، امتی امت مرحومت تدخل قبورها من ذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب عليها تمحص عنها باستغفار المؤمنین۔ حضور نے فرمایا میری امت امت مرحومہ ہے، قابل رحم امت ہے۔ تدخل قبورها من ذنوبها، اپنی قبروں میں جائیں گے تو بڑے بڑے گناہ ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن وَتَخْرُجُ مِن قُبُورِهَا لَا ذُنُوبَ عَلَيْهَا، جب قبروں سے نکلیں گے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ سوچئے جس زبان نبوت سے ہمیں یہ پیغام ملا ہے، قبروں میں لوگ توبہ کرنے کے بغیر چلے گئے تو بڑے بڑے گناہ ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن جب قبروں سے اٹھیں گے تو کوئی گناہ ان پہ نہیں ہوگا، کوئی گناہ ان پہ نہیں ہوگا۔ زندگی میں جو عمل کرنا ہے ہم کر سکتے ہیں۔ بزرگ نے فرمایا دنیا کی ایک گھڑی آخرت کی 1000 گھڑی سے بہتر ہے۔ قبر میں کوئی عمل نہیں ہے، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے۔ قبر میں کوئی نماز پڑھے گا تو ثواب نہیں ملے گا، ثواب دنیا میں ملتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ حضور فرماتے قبروں میں جائیں گے تو گناہ ان کے ساتھ ہوں گے، اور نکلیں گے تو کتنا مسلمان جن پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ساری امت سوچتی رہتی، میرے نبی نے زبان نبوت سے فرمایا تمحص عنہا باستغفار المؤمنین، اس مرنے والے کے پیچھے جو مسلمان بخشش کی دعا کرتے رہے، اللہ نے دعا کی برکت سے مرنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آج امت دعا پہ بھی جھگڑ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کیسا دور آیا ہے، ہم لڑتے دشمنوں کے خلاف، کفار کے خلاف، سود کے خلاف، رشوت کے خلاف، جوئے کے خلاف مل کے لڑتے، ہم دعا پہ لڑ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مرنے والوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ کریم مرحوم کی بخشش فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔